اللہ اکبر. یہ کتنی عظمتوں والے قرآن والے. لیکن ہماری قوم میں تکلیف ہوتی ہے. ابھی میرے استاذ کرام فرما رہے تھے کہ لاک ڈاؤن کی نظر مدرسے ہوئے لاک ڈاؤن کی نظر. ہماری قوم کے کچھ لوگوں نے کسر نہیں چھوڑی. کئی امام حضرات بیٹھے ہوتے یہاں پہ, تو لوگوں نے جن کی تنخواہ اماموں کی 10 تھی نا, ان سے کہا اگر ساتھ میں امامت کرنی ہے تو کرو, کرنا چاہیے. یہ کہہ کے لوگوں کی تنخواہیں گھٹائی گئی. ہم اتنے خود غرض ہو گئے, ذرا سے مطلب کے لیے ہمیں فائدہ کا ملا, ہم نے مجبوری کا پورا فائدہ اٹھایا. امامت کرنی ہے تو 7,000 دیں گے, ورنہ چاہیے. اماموں سے بھی گزارش ہے, جہاں تک سوشل میڈیا کے ذریعے میری آواز جائے, کسی کے خلاف احتجاج سے کچھ نہیں ہوگا, شہریات کے خلاف بولنے سے کچھ نہیں ہوگا. اپنی صفوں میں اتفاق پیدا کرو. ہماری صفوں میں بھی یہ حالات ہے. امام عصر میں جانا ہے تو دوسرا امام ظہر میں بیٹھ جاتا ہے. وہ اس لیے جا رہا ہے کہ تنخواہ 8,000 دے رہے ہیں, اور یہ آ کے کہتا 6 دے دو کام چل جائے گا. اور یار تم مضبوط ہو جاؤ, کہہ دو اگر اسے 8 کی وجہ سے نکالا ہے, اگر مجھے رکھ رہا ہے تو مجھے بھی 10 دینے پڑیں گے. قسم خدا کی کھا کے دے کہتا ہوں, ہمت نہیں ہے کوئی تنخواہ گھٹا دے. اگر تمہوں نے اتفاق ہو جائے گا, تمہاری عزتیں بھی بڑھ جائیں گی, تمہاری تنخواہیں بھی بڑھ جائیں گی. مدارس کس حالت سے گزرے لاک ڈاؤن میں. میں آپ کو سلام کرتا ہوں, آپ اس بستی میں رہتے ہیں جس میں علم کے پہاڑ سانس لیتے ہیں. مقدر والے وہ یار, ورنہ علم والوں کی تلاش میں جوتیاں گھس جاتی ہیں, تب جا کر کے کہیں کوئی علم والا نظر آتا ہے. ہاں, آپ ایسی بستی میں رہتے ہو قسم خدا کی جس کی ہواؤں میں علم کی خوشبو رہتی ہو, مقدر کے دھنی ہو یار. مگر میں ایسے لوگوں کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں جنہوں نے اداروں کا کوئی خیال نہیں کیا اداروں کا. لاک ڈاؤن ہوا, کتنے مدرسین کی تنخواہیں ادھار رہی, اور جب چندہ مانگا گیا تو ہماری قوم نے کہہ دیا لاک ڈاؤن چل رہا. لاک ڈاؤن, ایک بات بتائیے, بزنس بند تھا نا لاک ڈاؤن میں, گیہوں تو پورے ہی ہو رہے تھے, دھان بھی اپنے حساب سے ٹھیک ہو رہے تھے, گنا بھی برابر بڑھ گیا تھا, یا وہ بھی لاک ڈاؤن کے ڈر سے چھوٹا ہو گیا تھا؟ نہیں تھا نا. کھیتیاں برابر ہوئی, گنے برابر ہوئے, گیہوں دھان کی کھیتی برابر ہوئی. جب ہمارے علماء نے کہا عشر تو, کہنے لگے لاک ڈاؤن ہے. لاک ڈاؤن ہے مولانا, تمہیں نہیں پتا لاک ڈاؤن چل جائے؟ لاک ڈاؤن کا مطلب لین دین حرام تھوڑی تھا. ہماری قوم نے ناجائز فائدہ اٹھایا. اور جاؤ یار, یہ قرآن پڑھانے والے لوگ اگر قبرستان میں پیر رکھ دے اللہ عذاب کو مٹا دیتا ہے. ہم نے ان کے ساتھ غداری کیا تھا, اور ہم مدرسے کے نہ ہو سکے. کچھ جگہوں پہ تالے لگ گئے, تو اگر کچھ چپکے سے قرآن پڑھا رہے تھے نا, تو بستی میں سے نا 500 کے بھی ایجنٹ بہت اٹھا لے, 500 والے ایک فون پہ 500 پہ ملیں گے. فون کر کے کہ جا چپکے سے آجو, کمرے میں اندر بند ہو کے پڑھائی ہو رہی ہے. کون جو کلمہ پڑھتے, کون جو کہتے غلامی رسول میں جوانیاں لوٹائیں گے, وہ لوگ جو کہتے حضور کے نام پہ زندگی قربان کر دیں. اگر یہ بات کسی لگوٹے اور چوٹی والے نے کہی ہوتی تو شاید تکلیف نہ ہوتی, لیکن اس نے کہی ہے جو ان کے نام پہ بریانیاں بھی کھاتے ہیں. ہماری قوم کے لوگ کھڑے ہو کر کے ان مدرسوں کی مخالفت کرتے ہیں. تمہیں کیا پتا مدرسے کیا ہے؟ اللہ اکبر, مدرسوں کو سمجھنا ہے تو غور سے سنو. کبھی شیشے کے آگے کھڑے ہو کے دیکھنا, اگر چہروں پہ داڑیاں سلامت ہے تو ان مدرسوں کی وجہ سے سلامت ہے, سروں پہ ٹوپیاں سلامت ہے تو ان اداروں کی وجہ سے ہے. آج تمہیں کلمہ آتا ہے تو اداروں کی وجہ سے آتا ہے. تیرے جنازہ پڑھانے والے اگر لوگ مل رہے ہیں تو ان اداروں کی وجہ سے مل رہے ہیں. تیری میت کے لیے غسل دینے والے مل رہے ہیں تو ادارے کی وجہ سے مل رہے ہیں. اور ان اداروں کی مخالفت نہ کیا کرو. جن بستیوں میں ادارے نہیں ہوتے ہیں وہ بستیاں تباہ کر دی جاتی ہیں. جہاں ادارے ہوتے ہیں وہ بستیاں بھی آباد ہوتی ہیں, وہاں کے لوگ بھی شاد و آباد رہا کرتے ہیں. اس لیے اداروں کی عزت کیا کرو.
قدر کیا کرو، بڑی محنت سے چلتے ہیں ادارے. ارے موج آ رہی ہے مولوی کی موج. ہاں مولانا ناظم صاحب میرے کلاس میٹ ہیں جو آپ کی یہاں جامع مسجد کے خطیب و امام بھی تقریر بھی کرتے ہوں گے ماشاءاللہ. ہاں تو میں نے خطیب و امام کہا ماشاءاللہ، تو اچھی تقریر. میرے استاذ نے اگر تائید کر دی نا تو پھر میرے لیے مہر لگ گئی ہے. ہاں تو میں ایک بات کہہ رہا ہوں آپ سے، ایک بات کہہ رہا ہوں، توجہ ہے نا آپ لوگ؟ خدا کے واسطے اداروں کے ساتھ جو تنگ نظری ہے ہماری، یہ ختم کریں، ختم کریں. مولوی کے سفید کپڑے دیکھے تو کہہ رہا بڑے پگ پگے پہن کے گھوم رہے، پگ پگے بتا رہے. ایک جگہ جلسے میں آئی، مسجد کے امام صاحب تقریر کرنے آئے تو کہنے لگے ابھی جاؤں گا. میں نے کہا ابھی کیوں جاؤ گے؟ کہنے لگے نہیں میں گھر جاؤں گا. میں نے کہا گھر کیوں جاؤ گے؟ کہا صبح کو بائک سے مسجد جانا فجر میں. میں نے کہا بائک سے؟ یہاں تو 4 ویلر سے آئے ہو. کہنے لگے یہ گھر کھڑی کر دی ہے، وہاں سے بائک سے جاؤں گا. میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے اگر مقتدیوں کو پتہ چل گیا میں نے کار لے لی ہے تو امامت چھٹ جائے. میں نام بھی بتا دوں، اگر کسی کو پوچھنا ایڈریس بھی بتاؤں، فون کر کے پوچھ لے. یہ حالات ہماری قوم کے. ایک کی امامت اس لیے چھوٹ گئی کہ اس نے موٹر سائیکل لے لی. ایسا لگ رہا کہ یہ تنخواہ بیت المال سے دی جا رہی ہے. حالات دیکھو ہمارے. مولوی نے بگ بگی پکڑے، بڑے موج آ رہی ہے بھائی، مرغے کھا رہے ہیں. ایسے ہی حافظ نہیں بنا کرتے ہیں. اللہ اکبر. آؤ اس ادارے کے اندر آ کر دیکھو، سارے کمرے چیک کر ڈالو. پوچھو علامہ صاحب سے آ کر کے تمہارے مدرسے میں کتنے بیڈ بچوں کے لیے ہے، کتنی چارپائیاں ہیں، کتنے انچ کا گدا بچھایا جاتا ہے. بتاؤ تو صحیح آ کر کے دیکھنا. کسی کمرے کے اندر ایک بھی بیڈ تمہیں بچوں کے لیے نہیں ملے گا. یہ قرآن پڑھنے والے بچے جس دن سے گھر سے آئے ہیں زمین پہ لیٹا کرتے ہیں. کبھی کبھی کچھ بچوں کا بستر 8-8 سال پرانا بھی ہو جاتا ہے. کچھ بچوں کا ایک ہی لفاف پوری تعلیم کے لیے کافی ہوا کرتا ہے. اور یار تم اپنے بچوں کے ہر سال کمبل بدل دیا کرتے ہو، ہر سال گدے بدلتے ہو. اس سال 3 انچ کا گدا تھا، اگلے بار 9 انچ کا لائیں گے، پھر 12 انچ والا، پھر 18 انچ والا. آپ کے بیٹے 18 انچ کے گدے پہ لیٹے تب تمہیں کوئی پیٹ میں درد نہیں ہوتا ہے. اگر یہ قرآن پڑھنے والے سفید کپڑے پہن کر نکل جائے تو کچھ لوگوں کے سینوں پہ سانپ لوٹا کرتا ہے. آؤ آ کر کے اداروں میں دیکھو، ان کے حالات آ کر کے دیکھو. کتنے طلبہ ایسے بھی ہوتے ہیں اگر بستر پہ پیر رکھ دو تو سردی پیر پہ محسوس ہوا کرتی ہے. اور یار 5 منٹ ننگے پیر بستر پہ تو کھڑا نہیں ہو سکتا، لیکن یہ قرآن والے لوگ ساری رات اسی بستر پہ لیٹا کرتے ہیں. آؤ تمہیں اور پڑھ کر کے بتاؤ، تمہارے بیٹے صبح اٹھتے ہیں تو ان کو گیزر سے گرم پانی دیا جاتا ہے. مگر یہی قرآن پڑھنے والے بچے جب 3 بجے اٹھ کر کے وضو بنانے آتے ہیں تو ٹھنڈے پانی سے وضو کیا کرتے ہیں. مجھے پتا تو صحیح، تیرا بیٹا ایک دن ٹھنڈے پانی کو ہاتھ لگا دے تو اس کی پسلی چلنے لگ جاتی ہے، اس کو نظرہ ہو جایا کرتا ہے، اس کو بخار ہو جایا کرتا ہے. لیکن پوری سردیاں بیت گئی ہے، اسی دارالعلوم کے طلبا کو ٹھنڈے پانی سے وضو کیا ہوگا. لیکن پوچھوا کر کے کتنے بچوں کے پھیپھڑے جام ہوئے ہیں، کتنے بچے اس کی بیماری سے مر گئے ہیں، کتنے بچوں کو ٹھنڈ نے مار ڈالا ہے. جوان ملے گا کسی بچے کا پھیپھڑا جام نہیں ہوا، کسی کو ٹھنڈی سردی نے لگی مارا، کسی کو ٹھنڈی نے تباہ نہیں کیا. اور مجھے پتا تو صحیح، تیرا بیٹا ایک دن زمین پہ ننگے پیر چل جائے نظرہ ہو جاتا ہے. یہ روز 3 بجے اٹھتے ہیں لیکن نظرہ نہیں ہوتا ہے. بتا تو صحیح بات کیا ہے؟ تو میں کیا تم کیا بتاؤ گے؟ مدینے سے آواز آتی ہے، تو نے نہیں دیکھا جب بچہ گھر پہ تھا رات کو بستر پہ لیٹا وہ کمبل کھل گیا، ماں نے اٹھ کے ڈھک دیا ہے. لحاظ سے پیر نکلا، ماں نے اندر کر دیا ہے. بچہ بستر سے نیچے گرا، ماں نے اٹھا کے رکھ دیا ہے. لیکن جب یہ مدرسے میں آیا اس کا پیر کمبل سے نکلا، کوئی نہیں دیکھ رہا تھا مگر مصطفیٰ دیکھ رہے تھے. جب یہ کمبل سے باہر ہوا کسی نے نہیں دیکھا لیکن مصطفیٰ نے دیکھ لیا. جب یہ سردی میں نیچے گرا کسی نے نہیں دیکھا، آقا نے دیکھ لیا. وہ یار اب بھی نہیں سمجھے. اور جب تک بچے گھر پہ رہتے ہیں ماں باپ بچاتے ہیں، جب مدن سے آ جاتے ہیں تو رسول پاک بچایا. آواز نکال کر بولیے یہ عظمتیں ہیں. میرے استاذ کریم علی فرما رہے تھے کہ یہ حضور کے مہمان ہیں، حضور کے مہمان، ان کی عظمتیں بہت بڑا. سوچو تو صحیح،
اگر پڑھنے والے کا یہ مقام ہے تو پڑھانے والے کا مقام کیا ہوگا؟ سوچو تو صحیح، پڑھنے والے کی عظمتیں ہیں تو پھر پڑھانے والے کی عظمتیں کیا ہوں گی؟ خدا کے واسطے قرآن والوں کی عزت کیا کرو، قرآن والوں کی قدر کیا کرو. نصیب والے ہیں جو قرآن والوں کی عزت کرتے ہیں، قرآن والوں کی قدر کرتے ہیں. اپنے بچے کو کم سے کم ایک بچے کو قرآن کا قاری ضرور بنا دے، ایک بچے کو قرآن کا قاری ضرور بنا دے. لوگ بڑا سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں جی مولانا اللہ کا کرم ہے، 3 فیکٹریاں چل رہی ہیں، 4 مکان ہیں، 5 پلاٹ ہیں، تینوں بیٹے اپنے اپنے پیروں پہ کھڑی. میں نے کہا لنگڑے تو ہمارے بھی نہیں، کرم میرا بڑا. سمجھ رہے میری بات؟ تو باپ کہتا جی اتنی فیکٹریاں ہیں، اتنی بلڈنگ ہیں، اتنے پلاٹ پڑے، فخر سے کہہ رہے آپ بڑی کامیاب زندگی گزر رہی ہے. کامیاب وہ نہیں ہے جس کے پلاٹ ہو، بلڈنگیں ہوں، عمارتیں ہوں، بنگلہ گاڑیاں ہوں، فیکٹریاں ہوں، وہ کامیاب نہیں ہے. کامیاب وہ ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والا چھوڑا. کیا بات ہے، سنیں اب غور سے. کامیاب وہ ہے جس نے اپنے پیچھے قرآن پڑھنے والا چھوڑا ہے. وہ میں تو اکثر کہتا ہوں یار گھر میں چھوٹے بچے ہیں نا، انہیں دین کا ماحول دو، دین کا ماحول دو، علم دین سکھاؤ. اور کبھی کبھی امیروں کو بڑا گھمنڈ ہوتا ہے کہ کیا ہو گیا مروں گا نا تو میں تو جس پیر کو چاہوں گا 10,000 دے کے بلا لوں گا، پڑھا جانا جنازے کی نماز. یہی سوچتے رہتے ہیں. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتا. میں سلام کرتا ہوں ان ماں باپ کو جنہوں نے اپنے بیٹوں کو حافظ قاری مولوی عالم بنایا ہے. کیوں؟ میں آپ کہو گے بھائی بڑا فیمس مولوی ہے، اسے ہی بلا کے جنازہ پڑھا دیں، بلا لو. میں کہوں گا یار کھانا بڑا اچھا کھلایا تھا، آدمی اچھا تھا ہے، بٹھایا بھی بڑی شان سے تھا، بڑا اچھا تھا. میں آؤں گا، ہاتھ اٹھاؤں گا، نماز جنازہ پڑھائی، جیسے آئے تھے ویسے ہی چلے جائیں گے. لیکن سچ بتا، اگر جنازے پہ باپ لیٹا ہو، وہ مصلی پہ بیٹا کھڑا ہو، تو کیا وہ بھی ایسی پڑھائے گا جیسے میں پڑھاؤں گا؟ نہیں نا. اگر جنازے پہ باپ لیٹا، مصلی پہ بیٹا کھڑا ہے، وہ دیکھے گا جنازے کو، دل میں کہے گا یار اب آج یہ وہ لیٹا ہے جس نے مزدوری کر کے میرے مدرسے کا خرچ اٹھایا تھا. یہ وہ لیٹا ہے مالک جس نے میرے مدرسے کی یونیفارم کے لیے اپنی جیب کا پیسہ کاٹ کے مجھے دیا تھا. میں نے اس کے کرتے کے پیبند لے کے، لیکن اس نے کبھی میرے کپڑوں میں پیبند نہ دیکھا. یا اللہ وہ آ رہا ہے جس نے بڑھاپے میں خود بوریاں اٹھائی لیکن مجھے دین کے لیے چھوڑ رکھا تھا. مالک میرا باپ آ رہا ہے. جب بیٹا یہ سوچ کے نیت باندھے گا، اللہ کی قسم آنکھ میں آنسو ہوں گے، وہ رب اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے، صرف پل کے بھگو کے دکھا دو، پل کے بھگو کے دکھا دو، تیری آنکھیں بھیگے گی. قسم خدا کی نماز پوری ہونے سے پہلے اگر وہ چاہے گا تیرے باپ کی مغفرت فرما دے گا. اس لیے اپنے پیچھے نماز جنازہ پڑھانے والے چھوڑ کے جاؤ جو کہتے ہیں نا 3 فیکٹری 5 مکان ہے، یہ 13 فلیٹ ہے. ان کے بیٹے دور سے کھڑے ہو کے کہتے ہیں جی پڑھاؤ جی پڑھاؤ. آج اسے باپ کے جنازے میں کھڑے ہونے تک کا موقع نہیں ملا. یہ باپ کا آخری سفر تھا، اس کے لیے 3 منٹ اس کے پاس نہیں تھے. پیچھے مڑ کے پڑھائیں جی تو صف میں سے آواز نہیں آتی، پیڑ کے نیچے سے آواز آتی. کیوں نہیں آئی؟ کون ہے یہ؟ بڑا بیٹا ہے. نماز میں نہیں ہے جی، کپڑے خراب ہے. وہ کتنا کم نصیب، میں کہتا ہوں بد نصیب بیٹا ہوگا جو باپ کے جنازے میں کھڑا نہ ہو سکے. یار یہ جنازے نصیبوں سے ملا کرتے ہیں. تم نے نہیں دیکھا کتنے لوگ دولت کے نشے میں دبئی چلے گئے، کویت چلے گئے، امریکہ چلے گئے، ادھر باپ جنازے میں لیٹا ہے، بیٹے کو باپ کا چہرہ دیکھنا نصیب نہیں ہوتا. اس لیے اپنے پیچھے قسم خدا کی اپنے پیچھے ایسے بیٹے چھوڑ کے جاؤ جو تمہارے بعد تمہارے لیے قرآن پڑھ دیا کرے، قرآن پڑھ دیا کرے. ورنہ 40واں ہوگا مسلک اعلیٰ حضرت کے خلاف 40 دے کے بنے گے. تیجا ہوگا سنیت کے خلاف پیٹ بھر بھر کے دعوتیں کھلائی جائیں گی. بیٹا سوچے گا ابا بخشا گیا، ابا کہے گا یہ دولت چھوڑ کے کیوں آیا تھا. یہ ہے سچائی ہماری، یہ حقیقت ہے ہماری. نصیب والے ہیں وہ باپ جو اپنے پیچھے قرآن والے چھوڑ جاتے ہیں. اور میں تو اکثر کہتا ہوں یار
موتیں چلتے پھرتے ہو رہی ہیں، حادثوں کا کچھ نہیں پتا. اپنے بچوں کو بیٹھاؤ، سورہ اخلاص سکھاؤ. کچھ بھی نہیں، بسم اللہ بھی سکھا دو یار. گھر سے نکلتے وقت بیوی سے کہہ کے جایا کرو، پتہ نہیں میں زندہ ہوں یا مردہ. اگر میرا جنازہ جائے تو 6 فٹ کے لوگ تو آئیں گے، 60 سال والے بھی آئیں گے، لیکن میرا 5 سال کا بیٹا بھی میری قبر پہ بھیج دینا اور اس سے کہہ دینا یہ میرے لیے دعا کر دے. خدا کی قسم، ہو سکتا میری ڈانٹ دی جائے، ہو سکتا عدالت کی ڈانٹ دی جائے، پیروں کی ڈانٹ دی جائے، لیکن جب چھوٹا بچہ ہاتھ اٹھا کے کہے گا یا رب میرے رب باپ کو بخش دے، اللہ کہے گا فرشتوں لوٹ آؤ. اس نے مجھے رحمان بھی کہا ہے، رحیم بھی کہا ہے. لوٹ آؤ، میں اس بچے کے کہنے پہ بنا حساب اس کے باپ کی مغفرت کر دے رہا. کیوں ایسا ماحول پیدا نہیں کرتے؟ کیوں ایسا ماحول نہیں بناتے؟ اپنے پیچھے قرآن والے چھوڑو، دین والے چھوڑو. اور اگر یقین نہ ہونا تو جاؤ جا کر کے قبرستان میں ان امیروں کی قبریں جا کر کے دیکھو جن کی مونچھ پہ گھی کے چراغ جلا کرتے تھے، جن کی لاٹھی سے دھوئیں نکلا کرتے تھے، جو کہتے تھے میرے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. آج جا کر کے دیکھو، بھول تو بڑی بات ہے صاحب، آج ان کی قبروں پہ کوئی مٹی ڈالنے والا نصیب نہیں ہو رہا ہے. ہڈیاں نظر آ رہی ہے سوکھی ہوئی، کفن کے چچڑے نظر آ رہے ہیں قبر کے اندر، آج مٹی ڈالنے والا نصیب نہیں ہے. اے میری قوم، آخرت کی تیاریاں کر لو، قبر کی تیاریاں کر لو. دولت پہ گمان نہ کرنا، یہ مت چھوڑنا سوچنا کہ تو دولت چھوڑ کے جائے گا تو تیرا بیٹا جا کر کے مدرسے میں حجرہ بنوا دے گا، تیرا بیٹا پنکھا لگوائے گا. اور یار کہ تیرے مرنے کے بعد دیجے میں جب پیسے دیتا ہے تو باپ کی دولت سمجھ کے نہیں، یہ جرمانہ سمجھ کے دیا کرتا ہے. سوچ سوچ کے پیسے نکالتا ہے. اگر باپ کئی سال ثواب کی بات آتی ہے تو کبھی اس جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے، کبھی اس جیب میں ہاتھ ڈالتا ہے. تیرے پیچھے رکھنے والے تیرے لیے کچھ نہیں کریں گے. اگر کرنا ہو تو اپنے ہاتھ سے کر کے چلا جا. پریڈ سے آواز آتی ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل مانے کے قیامت میں اگر مان ہے. اپنے ہاتھ سے کر جاؤ، اپنے ہاتھ سے لے جاؤ. ہماری قوم کا ایک عجب الویہ